محمد عدیل اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالاسلاح اہل سنت میں یہ میرا سوال ہے، یہ ارشاد فرمائیں کہ کسی مریض کو نالی پیشاب والی لگی ہو تو اس سے نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ یورین بیگ جو ہے وہ جس شخص کو لگا ہوا ہوتا ہے تو چونکہ مسلسل جو ہے وہ پیشاب کے قطرے جو ہے وہ اس کے اندر آتے رہتے ہیں، اور کب آ رہے ہیں کب نہیں آ رہے اس بیچارے کو معلوم بھی نہیں چل پاتا، تو اس صورت میں ایسا شخص جو ہے وہ معذور شرعی کہلاتا ہے، شرعی اعتبار سے معذور کہلاتا ہے۔ صحیح۔ معذور شرعی وہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کے آخر تک اس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہے جو اس کا وضو توڑ دیتا ہے، صحیح، اور وہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو اب عام آزار ہیں، جیسے کسی کا خون نکل رہا ہے مثال کے طور پہ، یا پیشاب کے قطروں کا مرض ہے اسے، اس سے ہٹ کر یورین بیگ سے ہٹ کے، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اول تا انتہا، وقت کے شروع ہونے سے لے کے، اور وقت شروع کب؟ اذان سے نہیں، وقت تو اذان سے بھی پہلے کافی شروع ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں اذانیں بعد میں دی جاتی ہیں، تو جو وقت نقشہ ہے نماز کا، اوقات نماز کا، اس میں دیکھ لیں کب وقت شروع ہو رہا ہے۔ مثلا ظہر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، 12 بج کے کتنے منٹ پہ شروع ہو رہا ہے، اور عصر کا وقت کتنے بج کے کتنے منٹ پہ شروع ہو رہا ہے، تو اب یہ مکمل ظہر کا وقت درمیان کا ہے۔ اس وقت میں ابتدا سے انتہا تک وہ اس بات کی کوشش کرے کہ میرا یہ عذر رک جائے اور میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کوشش کرتا رہتا ہے لیکن اس کا وہ عذر نہیں رکتا، بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب آخر وقت کے اندر اسے شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ آپ اسی عذر کی حالت میں نماز ادا کر لیں۔ پھر آئندہ وقتوں میں اگر ایک مرتبہ بھی اس کا وہ عذر پایا جائے گا تو وہ شرعی معذور ہوگا۔ اب جو شخص شرعی معذور ہو گیا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت جب ختم ہوگا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد وضو کرے، اور اگلی نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک اس درمیان میں وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ جو عذر اسے لاحق ہے اس عذر کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا خون نکل رہا ہے کسی کا، اس کی وجہ سے وہ معذور بن گیا، تو اب خون نکلتا رہے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن خون کے علاوہ پیشاب کے قطرے نکل گئے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا وضو بھی چلا جائے گا، اب جو ہے وہ اسے اگلے وقت کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ اور چونکہ یورین بیگ والے کا تو مسلسل ہی جو ہے وہ اس کا معلوم ہوتا ہے، تو یہ جو ہے وہ معذور شرعی جو ہے وہ قرار پاتا ہے، تو یہ بھی یہ کرے کہ ایک وقت کے اندر وضو کر لے اور اس وقت کے اندر جتنی نمازیں چاہے پڑھتا رہے۔ اس پیشاب کے قطرے یورین بیگ میں جانے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ نئے وقت کے لیے اسے دوسرا نیا وضو کرنا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔